بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 69۔ غزوہ احد میں تیر اندازوں کی حکم عدولی اور جنگ کا پانسا پلٹنا اس سے متعلق ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے میدان احد میں شجاعت کے بے مثال جوہر دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے مشرکین کے منہ پھیر دیے۔ وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب مشرکین افراتفری کے عالم میں بھاگ رہے تھے، عین اسی لمحے پہاڑی پر متعین تیر انداز مجاہدوں میں سے بعض حضرات سے ایک غلطی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں اور مشرکین کے مال اور اسباب پر قبضہ کرنے میں مصروف ہے، تو اس پہاڑ پر متعین افراد میں سے بعض نے یہ سوچا کہ اب ہمارا یہاں ٹھہرنا بے فائدہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے خیال کا اظہار اپنے امیر سے کیا کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں بھی جا کر یہ مال اور اسباب جمع کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کتنے دو ٹوک انداز میں یہ تاکید فرمائی تھی کہ اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہلنا، اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تب بھی ہمارے مدد کو نہ دیکھنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، بس تم ہر حالت میں ہماری حفاظت میں لگے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور یہ کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم بے مقصد کھڑے ہیں۔ اب جب کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان فتیاب ہو گئے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اب یہاں ٹھہرے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حضرات جو پہاڑ پر کھڑے تھے سارے کے سارے مال غنیمت کے جمع کرنے میں لگ گئے، اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہاڑ پر صرف 10 افراد باقی رہ گئے۔ چنانچہ چند مجاہدین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کی خلاف ورزی کی سزا پوری جماعت اور سارے لشکر اسلام کو بھگتنی پڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، اور مسلمانوں کے انتہائی قیمتی جان باز مجاہدین نے اس غلطی کی سزا بھگتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی تکلیف آپ کو جھیلنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ اس سانحے سے یہ بات ابداً ایک اٹل اصول کی حیثیت سے ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی امت مسلمہ کے لیے بہرحال موجب ہلاکت ہے۔ آئندہ بھی ہمیشہ یہی ہوگا، جو بھی ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے گا وہ ذلت اور ہلاکت کے گڑھے میں گر پڑے گا، اور یہی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں فرمایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا آرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مال غنیمت کی جھلک دکھلائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی۔ اس لیے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْکُمْ، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مؤمنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس پہاڑ سے جب وہ تمام افراد اتر آئے اور صرف 10 افراد رہ گئے تو خالد بن ولید جو اس وقت مشرکوں کے گھوڑ سواروں کے کمانڈر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس پہاڑ پر زیادہ لوگ نہیں ہیں تو پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، اور اس پہاڑ پر موجودہ جو صحابہ تھے وہ زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس طرح انہوں نے وہاں پر تمام افراد کو شہید کر دیا اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، اور مسلمان دونوں جانب سے کافروں کے بیچ میں آ گئے۔
مشرکین نے دونوں جانب سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا، مسلمانوں کی جنگی منصوبہ بندی دھرم برم ہو گئی، ان کی وحدت اور ایک نظام کے تحت جو لڑ رہے تھے وہ سب نظام درہم برم ہو گیا، حتیٰ کہ اپنوں کو بھی نہیں پہچان رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو غلطی سے شہید کر دیا گیا۔ مسلمان شہداء میدان جنگ میں گرنے لگے اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ جو بھی مسلمان مشرکوں کے ہاتھ لگتا اسے مار دیتے۔ یکدم جنگ کا نقشہ بدل گیا، کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نزدیک پہنچ گئے، اور اس موقع پر اس افراتفری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 7 مہاجرین اور انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ، سہل بن حنیف، حضرت ابو دجانہ، حضرت سید، حضرت عاصم، حضرت حباب بن منذر اور حضرت حارث رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 14 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے پاس اس وقت موجود تھے آپ کی حفاظت کے لیے۔ اور اس موقع پر بعض صحابہ نے تو بڑی جانثاری کا ثبوت دیا۔ جب کفار نے تیروں کی بارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی طرف پش کر کے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے جانے والے تمام تیروں کو اپنی پیٹھ پر روکتے رہے۔ ان کی کمر پر 70 کے قریب زخم آئے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو زندہ رکھا۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑی جانثاری اور بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ احد کا ذکر فرماتے تو آپ ارشاد فرماتے کان ذلک اليوم کلہ لطلحہ، احد کا تو سارا دن ہی طلحہ کی جانثاری کا تھا، چونکہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے برابر وہاں موجود رہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ڈال بنا لیا تھا، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی تیر لگ کر ان کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے محبت کا اظہار کر کے دکھلایا اور ہر تیر کے سامنے اپنے اس ہاتھ کو رکھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ستیلے والد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑا بے مثال کردار ادا کیا۔ جو بھی آدمی پاس سے گزرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے ترکش سے تیر نکال کر ابو طلحہ کو دو، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوے میں کئی کمانیں توڑی۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ترکش کے تیر نکال کر ان کو دیتے اور فرماتی ارمی فداک امی و ابی، اس تیر کو پھینکو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کی قربانی پیش کی۔ لیکن اس موقع پر 4 اشخاص ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بہت بےتاب تھے۔ نمبر 1 عبداللہ بن شہاب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا۔ دوسرے نمبر پر عبداللہ بن قیمیہ، جس نے آپ پر تلوار کا وار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ چہرے میں گھس گئی۔ تیسرے نمبر پر عتبہ بن ابی وقاص، جس نے موقع دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نیچے کا دانت مبارک شہید اور لب مبارک زخمی ہوا۔ چوتھے نمبر پر ابی بن خلف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا اسے آنے دو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نشانہ لے کر نیزہ مارا، جو اس کی گردن پر لگا، وہ چیختا ہوا بھاگا۔ لوگوں نے اسے کہا ایک نیزے سے اتنے گھبرا گئے؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ بالآخر وہ صرف کے مقام پر ہلاک ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ احد کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رباعی دان ٹوٹ گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک زخمی ہو گیا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسی نجات پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا،
اور دانت کو توڑ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اسی موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احد کے دن انہیں ہی لشکر اسلام کا جھنڈا بھی عنایت فرمایا تھا، مشرکین میں سے عبداللہ بن قیمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا آیا۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے در پر تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، اگر وہ بچ گئے تو پھر میں ناکام ہو گیا۔ اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے، انہوں نے اس سے لڑائی کی یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور چونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، تو اس لیے اس مشرک نے اعلان کر دیا اور کہنے لگا نعوذ باللہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ افواہ سن کر مسلمانوں کی 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت مایوس ہو کر واپس مدینہ منورہ کی جانب چل پڑی، دوسری جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف ہو گئی، اور تیسری جماعت کافروں کی صف میں گھس کر بڑی بے جگری سے لڑنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو ہماری زندگی اور جینے کا کیا فائدہ؟ چنانچہ یہ معرکہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور انہوں نے چلا کر کہا کہ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے۔ چنانچہ مسلمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر احد سے ایک طرف ہو گئے، جو 3 اطراف سے پہاڑ سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابو سفیان سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیت مسلمانوں کی مرکزی قیادت شہید ہو گئی ہے۔ وہ ایک پہاڑی پر چڑھا اور آواز لگائی، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر ہے؟ کیا تم میں عمر ابن خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب مت دو۔ اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا، جیے حبل کا، اپنے بت کے نام کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو، اللہ اعلی و اجل۔ اس نے کہا، لنا عزا ولا عزا لکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اس نے کہا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر موجود ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں موجود ہے اور تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کفار قریش سے مقابلہ کیا، اور غزوہ احد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بڑی تعداد شہید ہوئی۔ 72 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ شہداء احد کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔